بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اللہ پاک کے دو بہت ہی پیارے اور فوری اثر کرنے والے اسموں کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو کرنے سے زندگی کا ہر غم خوشی میں بدل جائے گا، زندگی کی ہر پریشانی خوشی میں بدل جائے گی، زندگی کا ہر دکھ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص احسان فرماتے ہوئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے خوشی کے دو مقدس تہوار عطا فرمائے ہیں، جن کے آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی دو اہم عیدوں میں سے ایک عید الاضحیٰ بھی ہے، جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ تو آج ماشاءاللہ عید کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور جن لوگوں نے اس عید پر قربانی کی، اللہ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نہ لے سکے اللہ ان کو اگلے سال کی عید پر اچھی سے اچھی قربانی لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، جو اس عید پر بھی پریشان ہیں، مایوس ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، محتاج بن کر رہ چکے ہیں، اے اللہ اس عید کی خوشی کے بدلے اس عید کی برکت سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج ان کی حاجت مراد کو پورا فرما دینا۔ اے اللہ، آج عید کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے، اس کے دن کی برکت سے میرے جو بھائی، میری جو بہنیں پچھلے دنوں میں کچھ بھی نہیں کر سکے، ایسے ہی لاپرواہی میں گزار دیا، آج ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کے نصیب کو چمکا دے، ان کے مقدر کو چمکا دے۔ جو کوئی بندہ آج تیرے یہ دو نام کا عمل کر لے، ان کی قسمت کے دروازے کھول دینا، ان کے نصیب کے تالے کھول دینا۔ دوستو، 10 ذی الحجہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور اس عید کو بڑی عید یعنی بقرہ عید بھی کہتے ہیں، قربانی والی عید بھی کہتے ہیں۔ عید کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے، فجر سے لے کر عصر تک ان کے درمیان آپ لوگوں نے اللہ پاک کے صرف 2 ناموں کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ 2 ناموں کی ایک تسبیح کرنے میں صرف آپ کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ انشاءاللہ عید کے دوسرے دن کے موقع پر اللہ کے 2 نام پڑھ لیں۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی آپ کی مراد ہو، اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، اور اللہ کے 2 نام ہیں، 2 اسم ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اسم اتنا فائدہ دیتے ہیں، اتنا فائدہ دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ لو گے، آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی، ناکامی نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں اتنا منافع ہو کہ آپ دنوں کے اندر امیر ترین بن جائیں، تو اللہ کے یہ 2 نام آپ کو امیر ترین بنا دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جتنا بھی آپ کے اوپر قرض کا بوجھ چڑھا ہوا ہے، قرض ہی قرض چڑھ چکا ہے، وہ سارے کا سارا قرض اتر جائے، تو اللہ کے یہ 2 نام اس قرض کو اتار دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ خوف میں مبتلا ہیں، ڈر میں مبتلا ہیں، اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر وہ کام شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ پاک کے جن 2 اسموں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آج عید کے دن آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک اس درمیان میں ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ تسبیح کے پہلے دانے کے اوپر پڑھیں اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، پھر تسبیح کے دوسرے دانے پر پڑھیں اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر، یعنی تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے اللہ کا پہلا اسم یا نافیو یہ پڑھنا ہے، وہ اس طرح سے اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، اور تسبیح کے دوسرے دانے پر آپ نے دوسرا اسم مبارک اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر۔ تسبیح کے پہلے دانے سے آپ نے پہلا اسم شروع کرنا ہے اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، پھر دوسرے دانے پر اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر، پھر تیسرے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، اور چوتھے دانے پر اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر۔
پر۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر یعنی پہلے دانے پر پہلا اسم مبارک، دوسرے دانے پر دوسرا اسم مبارک، اسی طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے جب تک تسبیح پوری نہیں ہو جاتی۔ جیسے ہی آپ کی تسبیح پوری ہو تو ایک بات یاد رکھیں، اس سے پہلے اول و آخر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ جب یہ ایک تسبیح پوری ہو جائے، فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اس کو پڑھ لیں۔ چاہے آپ کہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں آپ لوگوں نے اس ایک تسبیح کو بس پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اس تسبیح کی برکت سے اور عید کے دوسرے دن کی برکت سے دعا مانگ لینی ہے۔ یقین کرو کہ پھر جو آپ منہ سے بول دو گے نصیب پھاڑ کر مل جائے گا۔ کوئی بھی ایسی حاجت یا مراد نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ ہر مراد کو، ہر مقصد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا نام لے کر پکارتے ہیں لیکن وہ ہماری دعا کو سنتا نہیں، تو یاد رکھیں کہ جو لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھا ہے۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور مومنین سے فرمایا، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اس کے بعد بھی فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہوا آتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن آلودہ ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے قبول ہو جائے۔ اللہ کو اس پر بڑا ترس آتا ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو حرام اور حلال کا پتہ نہیں ہے۔ وہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اگر وہی شخص حلال کھا رہا ہوتا، حلال کما رہا ہوتا، تو پھر جب وہ اللہ سے دعا کرتا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔